بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہرام وائس کے معزز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کرپشن کے ثبوت ملنے کے بعد سزائے موت دینے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کی کہ اگر وہ یہ شرائط پوری کرے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وزیر نے موت کے خوف میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے شرائط 3 سوالوں کی صورت میں بتائے۔ دوستو سوال نمبر 1 تھا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 تھا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور سوال نمبر 3 تھا، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ دوستو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب 1 ہفتہ کے اندر اندر بتائے، بصورت دیگر اسے سزائے موت دی جائے گی۔ وزیر نے سب سے پہلے سوالوں کو جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے باری باری ان تینوں سوالات کے جواب مانگے۔ دانشوروں نے پہلے سوال کو سنا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو سب نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی، لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا، تو تمام دانشور اپنے دیے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے، لیکن وزیر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ دوسری طرف بادشاہ کا دیا ہوا وقت ہفتہ ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے تھے، تو وزیر نے سوچا جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے۔ سزائے موت کے خوف سے وزیر بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے تھک گیا، رات ہو گئی، بھوک پیاس سے برا حال ہو چکا تھا کہ اسی دوران اس کو ایک بوڑھا کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ کسان بوڑھا ہے، مجھے کہاں پہچان پائے گا۔ وزیر بوڑھے کسان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بوڑھے کسان نے وزیر کو پانی پیش کیا۔ جب وزیر پانی پی رہا تھا تب بوڑھے کسان نے وزیر کے حلیہ سے اس کو پہچان لیا۔ کسان نے وزیر سے کہا، آپ مجھے بادشاہی امور کے وزیر لگتے ہو۔ وزیر بوڑھے کسان کی سمجھ کو دیکھ کر سوچنے لگا، کیوں نہ اس کسان سے اپنے 3 سوالوں کے جواب پوچھوں۔ اگر اس نے جواب دے دیے تو واپس بادشاہ کے پاس چلا جاؤں گا، نہیں تو فرار تو میں ہو ہی رہا ہوں۔ پھر وزیر نے اس بوڑھے کسان کو اپنی مشکل بتائی کہ میں نے اگر بادشاہ کے پوچھے ہوئے 3 سوالوں کے جواب نہ دیے تو وہ مجھے سزائے موت دے دے گا۔ بوڑھے کسان نے وزیر سے کہا، بتاؤ وہ سوال کیا ہیں؟ وزیر نے کسان کو وہ 3 سوال بتائے، جنہیں سن کر کسان نے وزیر کے سوالوں کے جواب کچھ یوں دیے۔ ایک، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کسان نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ وزیر نے کہا، اچھا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کسان نے کہا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ زندگی تو تمہارے ہاتھ آئے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اسے گھوڑوں کی پیشکش کر دی اور اس کو ان کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی۔ کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو آدھی بہت ساری دولت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان نے کہا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے ہی رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو 5000 اشرفیوں کی پیشکش کی، لیکن کسان نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور کسان کے پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا دودھ پی کر چلا گیا۔ کسان نے وزیر سے کہا، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ یہ سن کر وزیر تلملا گیا اور کسان سے کہنے لگا،
तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? मैं इस कुत्ते के पिए हुए दूध को पीऊँगा। किसान ने कहा, तो दूध ना पियो, मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर ने सोचा, एक बार इससे तीसरे सवाल का जवाब ले लूं, फिर इसको मार दूंगा। मगर अपनी मौत और जासूसों के डर से वज़ीर ने दूध पी लिया। वज़ीर ने दूध पीकर किसान की तरफ देखा और अपने सवाल का जवाब मांगा। तो किसान ने कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ इंसान की गरज है, जिसके लिए वो जलील तरीन काम भी कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़िंदगी और सांसों ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान बहराम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।